ساری جان دا دشمن ہے، یہودی ساڈے ایمان دا دشمن ہے۔ یہودی چاہتے مسلمان بے ایمان تے بے غیرت بن کے رہے، جیوندا رہے مگر بے ایمان تے بے غیرت ہوے۔ ہندو سانو جانوں مارنا چاہتا ہے تے جان تے ٹری جانی ہے، ایمان ٹر جائے تو واپس ہے۔ جڑا ایمان دا دشمن ہوے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے، جان دا دشمن چھوٹا دشمن ہوتا ہے۔ ہندو ساری جان دا دشمن ہے، یہودی ساڈے ایمان دا دشمن ہے۔ لہذا ہنگامی طور دے اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرماوے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حمد و ثنا تو بعد لہذا ہنگامی طور دے اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرماوے۔ جو عمل شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ہوئے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ اس عمل دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی۔ قبلے ال کنڈ کر کے منہ قبلے ال کنڈ کر کے منہ مشرق ال کر کے کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا رہے، اللہ دی بارگاہ جو دی نماز کوئی نہیں، اس واسطے کہ انہیں شریعت دی مخالفت کی تھی۔ شرع دی مخالفت کر کے تو کوئی عمل نہیں کرتا، ہے ہی نہیں کوئی عمل اس میں۔ تو جہاد بھی کیونکہ ایک شرعی حکم ہے، شریعت مطہرہ کا ایک فرض ہے، اس نو بھی شریعت مطہرہ دے مطابق کرنا ضروری ہے، تا جا کے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوتا ہے اور اس کے اتنے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے بندے نو، تا کچھ رب دی بارگاہ چ ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو وعدے جہاد دے متعلق فرمائے نے، وہ وعدے بھی رب تا پورے فرماندا ہے جد جہاد اللہ تعالی دے حکم دے مطابق کیتا جائے۔ اگر دنیاوی اغراض و مقاصد یا دیگر فتنہ پردازیاں نو سامنے رکھ کے جہاد کیتا جائے گا تو وہ جہاد اللہ تعالی دی بارگاہ وچ جہاد نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالی دے کیتے وعدے اس دے واسطے ہے نے، نہ اللہ تعالیٰ انہوں وعدیاں نو پورا فرمانا ہے۔ میں کئی وجوہات کی بنا دے جہاد کشمیر دی شرعی اور سیاسی حیثیت نو اجاگر کرنا ہے۔ پہلا ابتدان اپنا موقف پیش کر دینے ہیں۔ اپنے کا مطلب ہے کہ شریعت مطہرہ نو جو کچھ سمجھ کے اور وہ حاصل کیتا ہے وہ موقف جناب دے سامنے رکھنا۔ تو گویا جہاد کشمیر دے بارے شرعی موقف جناب پہلا سن لو، پھر اس دے اتنے دلائل پیش کریں گے۔ میں اس موقف نو لکھ لیا ہے، کشمیر ہوے یا ہندوستان بھارت کا دوسرا حصہ، یہ دونوں علاقوں دے مسلمان جڑے نے انہوں سکھاں اور ہندوؤں دے نال قتال اور جنگ جائز نہیں جب تک کسی محفوظ اسلامی مملکت دے اندر وہ منتقل نہ ہو جان، اس ملک دے اندر رہ کے پھر وہ جہاد کر سکتے ہیں۔ ہندوستان دے وچ رہ کے
انہوں دی گورنمنٹ دے ماتحت رہ کے انہوں نے اپنے مسلمانوں ہندوؤں تے سکھاں نال جہاد یعنی قتال اور لڑائی جائز نہیں، مگر کیونکہ ہندوستان نو چھڈ کے ہجرت کر کے مسلمانوں دا کسے اور ملک دے اندر چلا جانا، تمام مسلمانوں دا ہندوستان نو چھڈ کے تے کسے اور ملک اسلامی دے اندر چلا جانا اس واسطے جائز نہیں کہ اتے مسلمانوں دے اتے اسلامی شعائر اسلامی احکام اور فرائض دے عمل کرنا سرکاری طور پہ ممنوع نہیں، گورنمنٹ کی طرفوں اتنے پابندی نہیں، وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، مساجد بھی بنا ہیں، میلاد کے جلسے بھی اتنے ہوں نے، شادی نکاح بھی اتنے ہوں نے، فرائض اسلامی جڑے نے انہوں دے اندر رکاوٹ گورنمنٹ نہیں پاندی۔ ایسے حالات دے اندر اتوں دے مسلمانوں دا ہندوستان سارے لوگ چھڈ کے اور تمام ملک نو کفار دے سپرد کر کے کفار واسطے خالی کر کے کسی اور ملک تے جا کے بوجھ بن جانا یہ اسلامی حوالے نال جائز نہیں۔ لہذا اتوں دے مسلمان انہوں دا وہی حکم ہے ہوں جڑا ہندوستان دی تقسیم تو پہلوں نہ سی، جدو حالے تک ہندوستان ونڈیا نہیں سی، پاکستان دے بھارت دے دو حصوں نہیں سی ونڈیا، اس وقت مسلمانوں ہندو اور سکھاں دے نال لڑن دی اجازت نہیں سی، اس واسطے کہ مسلمانوں سوائے نقصان تو اور کچھ نہیں سی حاصل ہونا، فتح دی کوئی امید نہیں سی، عزت اور جانا برباد ہو جانیاں سن، کیونکہ ہر پنڈ دے اندر یا تو ہندو مسلمانوں دے برابر ہوں سن، یا ہندو زیادہ سن مسلمان گھٹ ہوں سن، یا کئی اکا دکا پنڈوں دے اندر جے مسلمان زیادہ سن یا ہندو اتنے بالکل نہیں سن، کئی ایسے گاؤں ایسے زیادہ سن جنہوں کے اندر مسلمانوں کی قلت سی اور کافران کی اکثریت سی ہندوؤں کے سکھاں کی۔ یہو جہ حالات کے اندر اگر مسلمانوں جہاد کا حکم کر دتا جاتا تو لڑ لڑ کے ختم ہو جانا سی، مسلمانوں نے عزت یہاں دیا لٹیاں جانیاں سن، سوائے نقصان اور ہلاکت تو کچھ نہیں سی ملنا، علاقہ سارا جناب ہندوؤں کے سپرد ہو جانا سی۔ اس واسطے اس وقت دے نواب قسم کے جڑے لوگ سن جنہوں علاقے بڑی بڑی ریاستوں کے حکومت سن انہوں دیا اور علماء کرام مشائخ نے انہوں تے جہاد انگریزوں نے جہاد کا حکم دیتا کیونکہ وہ باہروں آن کے پیا، لیکن جڑے ہندوستان دے اندر تقسیم ہندوستان تو پہلوں مسلمان اور ہندو اور سکھ آپس کٹھے رہتے سن، یہاں حالات دے اندر مسلمانوں انہوں لڑائی دی اجازت نہیں سی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد نئے مطبوعے دی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 540 ہے، اس کے اتنے لکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں، یعنی اس وقت ہندوستان دے ونڈیچڑ تو پہلا مسلمانوں ہندو اور سکھاں دے نال جہاد دا حکم نہیں سی، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ سی کہ مسلمانوں کی ایک پہلا سلطنت اسلامی قائم کی جائے، جس سلطنت دے اندر اسلامی قانون ہوئے، اسلامی حکمران ہوئے، پھر سلطان اسلام اور فوج انگریزوں کے نال جہاد کرے تاکہ مسلمانوں سوائے ہلاکت تو نقصان تو جناب والا کوئی ایسا دوسرا نتیجہ جڑا کہ دوسری صورت نکلنا سی جبکہ سلطان بھی نہ ہوئے، کوئی سلطنت اسلامی نہ ہوئے،
ایسے نتیجے تو مسلمان بچ جان، ایسے ہلاکت تو بچ جان، ایسے نقصان تو بچ جان. اسلام مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، بد خواہ نہیں. ایویں اٹھ کے جناب بچا دے کے گل پہ کے اپنے آپ کو مسلمان مارتے چلے جان تو ختم ہوتے جان تو کفار کا قبضہ ہوتا جائے ہر علاقے کے اتنے، مسلمانوں دیا عزت ختم ہو جان، مسلمانوں دیا جانا ہلاک ہو جان. ایسا جہاد اسلام نے نہیں حکم دیتا، ایسے قتال کا اسلام نے حکم نہیں فرمایا. تو جڑے اس وقت دے حالات سن مسلمانوں کے واسطے، کشمیر دے اور ہندوستان دے فی زمانہ حال دے مسلمانوں دے حالات وہی نے. کوئی حکومت نہیں انہوں دی اتنے، کوئی سلطنت نہیں، کوئی بادشاہی نہیں، کوئی انہوں دی طاقت نہیں. بادشاہی ہندوؤں دی ہے، سارا طاقت سارا کچھ زور انہوں دے کول ہے. اگر ہوں کشمیر کے ہندوستان کے مسلمانوں تحریک دیتی جائے گی، اٹھایا جائے کہ شابش اٹھ کے تھی پی جاؤ ہندوستان کے اندر لڑائی شروع کر دو تو تے جہاد فرض ہے، یہ سمجھ لو کہ کشمیریاں اور بھارت والے مسلمانوں کے نال یہ دشمنی کے مطابق ہے اور انہوں نے ہلاکت چتارنا ہے. اور اسلام کے اندر ایسی کوئی تحریک جڑی ہے اس کی اجازت نہیں. اسلام کے اندر جہاد کے واسطے یہ شرط رکھا گیا ہے کہ سلطان اسلام ہوئے. سلطان غور فرما قرآن حکیم دیا جنیاں آیات قتال اور جہاد کا حکم فرما رہی نے، وہ سلاطین اسلام اسلامی بادشاہ نال مخاطب نے، افواج نال مخاطب نے. طاقت والے لوگ جڑے ملک دے اندر مسلمانوں دی بادشاہی ہوئے، مسلمانوں دی حکمرانی ہوئے، پھر جہاد والا انہوں دے کول فوج ہوئے، اسلحہ ہوئے، یہ ساریا طاقت ہون تو پھر انہوں دے نال اللہ تعالیٰ نے یہ گل کی ہے، حکم فرمایا کہ تسا جہاد کرو. قرآن دیا جنیاں آیات نے انہوں کا روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جہے سلاطین اسلام نے. اس کے بارے میں میانا حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کا فتاوا صفحہ نمبر 446 کے حوالہ پیش کرنے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیا کریمہ کہ یہاں علماء ائمہ نے بیان ناسخ کے لیے تلاوت کی کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مضمون کی اور آیات نیز وہ عبارات ہدایہ وغیرہ کتابوں کی قریب آنے والیاں کہ جہاد میں پہلے واجب ہے، ان کا تعلق سلاطین اسلام و عساکر اسلام سے ہے. یعنی اسلامی بادشاہ نے والی آیت گل پہ کر دی، عساکر اسلام اسلامی فوجوں کے گل پہ کر دی. اصحاب خزانے کو اسلحہ و استطاعت، خزانے جنہیں کول نے، خزانے کنہیں کول ہوتے ہیں؟ بادشاہ کول ہوتے ہیں، بیت المال انہوں نے کول ہوتا ہے، یا بڑے نواب قسم کے لوگ انہیں کول ہوتے ہیں خزانے. لہذا یہ آیات انہوں نے مخاطب ہو کے انہوں نے حکم فرما رہی نے کہ تسا کفار دے نال جہاد کرو، کفار دے نال قتال کرو. فتاوا رضویہ کا حوالہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویاں دے واسطے میں دیتا ہے تاکہ جہاں بریلوی تنظیموں نے جہاد کے محاذ کشمیر کے محاذ سے کام کر رہی ہیں انہوں نے واسطے یہ حوالہ میں پیش کیتا ہے کہ انہوں نے خبر ہونی چاہیے، وہ اس چیز تو آگاہ ہو جان کہ جہاں آیات جہاد دیا لڑائی دیا کفار دے نال وہ پڑھتے ہیں انہوں کا تعلق آیتوں کا کنہوں کے نال ہے؟ بادشاہوں کے نال ہے اور فوجوں کے نال ہے اور خزانے والوں کے نال ہے. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور میں دیوبند مکتب فکر رکھنے والوں کے واسطے فتاوا شامی جہد دیوبندی بھی فتاوے دے نے مسئلے دستے ہیں، اس کتاب کے میں عبارت پڑھ لگا. اس کے اندر امام زہدی تو کوہستانی نے اور کوہستانی کے حوالے نال امام شامی نے نقل فرمایا، بلکہ در منتقا کے حوالے نال در منتقا فتاوا شامی کوہستانی زاہدی ہدایہ وغیرہ یہاں فکر دیا معتبر کتاباں مستند یہ فرمایا فیاجب علی الامام ان یبعث سریۃ الی دار الحرب کل سنۃ مرۃ او مرتین
الاسم علیہ وہاں اذا غلب على ظنه انه يكافئهم والا فلا يباح قتالهم. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اسلام دے اتنے واجب ہے، فیجب علی الامام. عربی دے اندر امام دا لفظ خلافت جہاد اور قتال دے بابا دے اندر جتھے بولیا جائے، احادیث کے اندر بابو خلافت بولیا جائے، امامت دے لفظ تو امام دے لفظ تو بادشاہ مراد ہوتا ہے. تو فرمایا بادشاہ دے اتنے واجب ہے، اندر پہ اے میرے دعوے کی دلیل ہے. یہ میں پیش کر رہا شاید آپ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ عبارت فتاوی رضویہ نقل فرمائی کہ واجب ہے بادشاہ کے اتنے یبعث سریۃ کہ دستہ بھیجے الى دار الحرب. دار الحرب یعنی کفار دے ملک کی طرف کل سنت ہر سال دستہ ہر سال روانہ کرے، مرتن او مرتين ایک بار یا دو بار. پہل ہوئے کی طرف دفاع نہیں، پہل کرے کفار کے حملے دی. ہر سال کے اندر دار الحرب کے اتنے حملہ کرے، ایک بار یا دو بار. اور فرمایا اس ملک دی عوام کے اتنے ضروری ہے کہ اس بادشاہ اسلام دی امداد کر جہاد کے اندر مالی ہر طرح کی امداد ہونی چاہیے. ہاں الا آخر خراج آ جے بادشاہ خراج لے ٹیکس لے پھر عوام کی امداد ضروری نہیں، کیونکہ پھر تو لے رہے انہوں کو، پھر اور دینے کا کوئی مقصد نہیں. تو فرمایا فیلم یا بحث جے بادشاہ دستہ کفار دے ملک کی طرف روانہ نہیں کرتا سال کے اندر ایک بار یا دو بار، کان کل اسم علیہ سارا کا سارا گناہ بادشاہ کے سر ہونا ہے، عوام کے سر. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس مبارک عبارت تو یہ ثابت ہو گیا، فتاوی رضویہ کی عبارت تو بھی ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے واضح لفظ فرما دیتا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. فرمایا اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں پاؤں کسی تے مگر وہ طاقت کے مطابق. جنہ کسی کی طاقت ہے رب اُنہ ہی بوجھ پاتا ہے. ہوں عوام کی طاقت نہیں کہ بغیر فوجی طاقت تو اسلحے کی طاقت تو اگلی فوج نہ لڑن، دوسرے ملک کی فوج نہ ہاتھ چھ پان، عوام کی طاقت نہیں. لہذا عوام دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض نہیں کیتا اس طرح کا، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے کہ میں کسی کے موڈیا کے پار نہیں پانا وا جنہ وہ چک سکتا ہے. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہوں اتنے اگلی بات یہ ہے کہ بادشاہ اسلام بھی اس وقت پہل کرے. سمجھو بادشاہ اسلام بھی کفار کے ملک تے دستہ بھیج کے فوجی اس وقت لڑائی دی پہل کرے جب اس دا گمان غالب ہوئے، اس دا گمان غالب ہوئے کہ سانو فتح مل جائے گی، انہوں فتح تے اعتماد ہوئے تو جا کے وہ پہل کر سکتا ہے. جی فتح کا اعتماد انہوں کوئی نہیں، انہوں شکست کا ہی اعتماد ہے، تو فرمایا پھر یہ واسطے جائز نہیں کہ انہوں کے اتنے حملہ کرے، کیونکہ جب اعتماد فتح کا نہ ہوئے پھر شکست ہی ہونی ہے. اس واسطے انہوں اعتماد ہوئے. فرمایا غالب والا دن ہی انہوں جو کافی ہو جب جب یہ غالب گمان ہوئے کہ میں انہوں کا مقابلہ کر لوا. دیکھیں اسلام قربان جاوا کنیاں کنیاں شرط لا کے کیویں حکم نو کھول کھول کے بیان کیتا ہے بھی تاکہ کسی نو جناب والا یہاں میرے احکام دے غلط استعمال دا جناب موقع نہ مل جائے جو قوم انسان مسلمانوں ہلاک نہ کر دے. اس واسطے اسلام نے انہیں ہر علماء کرام نے کھول کھول کے گلا بیان کر دیتی نے. اور ساری اس تقریر تو ثابت ہو گیا کہ بادشاہ دے واجب ہے، فرض ہے. قرآن دی آیات بادشاہ گلا کر رہی ہیں، فوجوں گلا کر رہی ہیں کہ وہ جہاد کر کافران کے ملک تے حملے دی پہل کر سال کے اندر ایک بار یا دو بار، لیکن وہ بھی اس وقت جدو انہوں اعتماد ہوئے، جدو انہوں 313 سمجھو 300 اتنے سوال اٹھے گا جنگے بدر 313 تے 1000 اتنے کیونیں اللہ دیا بندے نا اتنے کملی والے نو اعتماد، کیونکہ
فتح دا وعدہ رسول اللہ کے نال ہو جائے اتنے حضور کا اعتماد کیوں نہ ہوئے؟ لہذا جنگ بدر کے واقعے تو استدلال کرنا، دلیل پکڑنا بڑی بے وقوفی ہے اور دین دی نافہمی دی دلیل ہے۔ جنگ بدر کے اندر رسول اللہ دی ذات موجود نے، قرآن اتر رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رب نال تعلق جڑیا ہے، رب نے وعدہ فرما دیتا سی، اس وعدے کا قرآن ذکر ہوا ہے، رب نے قرآن وعدہ فرما دیتا سی، فرمایا حبیبا اصل یہاں دونوں ایک شاید تمہیں دے دینی ہے، رب کے حبیب نے اعتماد سی تھی فتح بھی اللہ نے عطا فرما دیتی۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوا کہ بادشاہ نو جنہ چیر اعتماد نہ ہوئے جتن کا مقابلے کا اُنہ چیر وہ واسطے بھی پہل کرنا جائز نہیں۔ یہ شرعی موقف ہے جہاد کشمیر دے بارے جب کہ تفصیل ہو گئی تو کشمیر دی عوام اور ہندوستان دی عوام اگر وہ ہے عوام بادشاہ نہیں، وہ عوام نے بادشاہ نہیں، پاکستان دی بھی عوام ہے بادشاہ نہیں، نہ اس عوام تے جہاد فرض ہے نہ اس عوام تے جہاد نہ یہ بادشاہ نے نہ وہ بادشاہ نے، وہ اٹھن گے تو اپنے آپ موت پہ منہ سٹ کے بیکار خون جائے گا، انہوں کا کوئی قدر قیمت نہیں پینی، حکومت گورنمنٹ لکھان کی فوج ہے، انہوں کو لکھان کا اصل ہے، لہذا ایسے حالات کے اندر اگر اٹھن گے نہتے مسلمان جتھے جتھے کوئی ایک جگہ مسلمانوں کا ہے ہندو نے مار مار کے انہوں سٹ دینا ہے، عزت لٹ لینیا نے، برباد ہو جانا ہے، پورے ہندوستان کے اندر مسلمان ختم ہو جان گے، سارا ملک کافروں کے کھا جانا ہے۔ اسلام بھی ایسے جہاد کی اجازت ہے، اسلام مسلمانوں مقامن والا نہیں، انہیں جہاد کا بھی حکم کیا تو مسلمانوں قائم رکھنے واسطے کیتا ہے، یہ نہیں کہ مسلمان دنیا میں مک جان کافر رہ جان، یہ خدا کی دھرتی کافر واسطے چھڑ کے مسلمان اگر جہاں تر جائے، یہو جہاں اسلام نے جہاد کا حکم دیتا نہیں۔ ان عبارات تو بعد ہوں میں کشمیر کے بارے شرعی موقف پیش کر دیتا ہے کہ انہوں کے اتنے جہاد فرض، اور جہے لوگ جہاں تنظیم اٹھ اٹھ کے انہوں ابھار دیا نے، انہوں بندوقڑیاں دیا نے یا انہوں تحریک دیا نے اٹھو بھی لڑو، یہ خود کشمیریاں دے دشمن نے، بدخواہ نے، انہوں ہلاکت پانا چاہتے ہیں، انہوں دیا عزتوں کے دشمن نے، مال کے دشمن نے، جان کے دشمن نے، یہو جہ لوگوں دیا تحریک تنظیم حرام کام کر رہی ہیں، حلال کام جب حرام کام ہے شریعت کے خلاف ہے تو شریعت کے خلاف جب کام کیتا جائے اس وقت اللہ کی بارگاہ وچوں اجر قبول نہیں ہوتا۔ میں اسے ضمن کے اندر ایک دلیل اور پیش کر دیا کتابوں کے علاوہ تاریخ سیرت کے حدیثوں کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف کے اندر سن 13 سال اتنے رہے، مدینہ شریف کے اندر 10 سال رہے، مکے شریف کے اندر حضور کی حیثیت خالی مبلغ دی سی، آپ نے اتنے کوئی بادشاہی اپنی نہیں سی بنائی، اتنے کوئی سلطنت نہیں سی بنائی، اتنے کوئی فوج تیار نہیں سی فرمائی، اس واسطے اللہ نے اتنے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم بھی نہیں دیتا، بلکہ اتنے حکم ہویا جنہ تکلیفاں دے نے تسی برداشت کرو۔ صحابہ کرام جنی کٹ مار پی سی وہ حضور دی بارگاہ چاہتے سر حضور سانو لڑن کی اجازت دیو، آپ فرماندے سر میرے واسطے حکم نہیں اتریا، لڑائی دا حکم میں نہیں دے سکتا۔ جب مدینہ شریف آ گئے ہیں، مدینہ دے وچوں 2 سال تو بعد جہاد فرض ہو گیا، اتنے اور آپ نے اپنی بادشاہی قائم کی، اپنی فوج تیار کی، پھر حکم جہاد کا اتریا ہے۔ معلوم ہوا بادشاہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتی گئی، ظاہری دار خلافہ مدینے نو بنا دیتا گیا، فوجی قوت عسکری طاقت حضور نو عطا کر دیتی گئی، اس تو بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرما کے دس دیتا ہے کہ جہاد اگر فرض ہے تو بادشاہ اسلام پہ فرض ہے۔ یہ دلیل اہل حدیث مذہب والوں واسطے میں پیش کی ہے، کیونکہ پہلی فقہ دے وچوں
کیوں سی انہیں فکر نہیں سی مننا. میں حضور کے عمل تو یہ مسئلہ پیش کر دیتا ہے. مننا کسی کی اپنی مرضی ہے, مجبور نہیں کر سکتے. تاہم میرا چیلنج ہے دلائل کا توڑ پیش کرنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا کوئی. غور کرو. تو ثابت ہوا کہ قرآن کی آیتوں کے مخاطبین کون لوگ نے؟ بادشاہ, فوجا اور خزانے والے. عوام نے ہتے نہیں. اور فتح کی امید نہ ہوئے تو پھر لڑنا جائز. عوام کو فتح کی امید نہیں ہوتی, سوائے ہلاکت انہوں نے کچھ نہیں لگنا. ہوں غور کر. اگلا میرا مسئلہ, اسلام جہاد کا حکم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ لڑا ہے تو کیوں لڑا؟ گل نہیں سمجھ لگی. انہوں قرآن نے خود بیان فرما دیا. قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. فرمایا کافروں نال اس واسطے لڑو تاکہ انہوں دا فتنہ مک جائے. کی مک جائے؟ قرآن نے قتال دی غرض و غایت خود بیان فرما دیتی ہے. مقصد جہاد دا خود بیان کر دیتا اللہ دے قرآن نے کہ کفار دا فتنہ مکانا. کی کرنا؟ قرآن نے جہاد دا حکم کیوں دیتا ہے؟ تاکہ کافران دا فتنہ, اور فتنہ کافران دا کی ہے, انہوں دا شر کی ہے, وہ انہوں دی طاقت اور انہوں دا قانون ہے. کفار دا قانون, کفار دی طاقت, کفار دی قوت, یہ ہے کفار دا فتنہ. اسلام یہ توڑ کے رکھتا ہے. دوسرے لفظ جہاد دا حکم اس واسطے دینا ہے تاکہ سپ دے دند ٹوٹ جان. سپ جیوندا رہے مگر ڈنگ گل سمجھ لئی کہ نہیں؟ دند توڑ کے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستاویز نے فرمایا سن جی عرب کے اندر جنگ ہوتی سی تو فرماتے سن عرب والے واسطے یا قتل مار چڑنا. انہوں نے پہلے انہوں نے جا کے دعوت اسلام بھی دینی ہے, جی قبول کر لیں سابیا, ورنہ انہوں نے ماریا جائے گا. عرب کے اندر انہوں نے نہیں رہن دتا جانا. حضور نے فرمایا عرب کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے. اس واسطے کافروں عرب چو کٹ دتا گیا. یا اسلام قبول کیتا گیا انہوں کا, یا انہوں نے کٹ دتا گیا, مار دتا گیا. تیسری شے اسلام عرب کے اندر قبول نہیں کی. عرب تو علاوہ باقی جن ملک نے اتنے حکم بڑا وسیع ہو گیا ہے. اتنے حکم یہ ہو گیا ہے فرمایا انہوں پہلا دعوت اسلام دو, جو قبول کر لیں فاتحہ, جی نہ کر تو پھر انہوں نے جزیے کی دعوت دو کہ تے کو سالانہ پیسے لو گے, قانون تے ساڈا چلے گا, تا قانون نہیں چلے گا. پہلے تھی کافر رہو گے مگر تے قانون کہنا چلے گا تاکہ تے دند ٹوٹ جان, تھی شر فساد نہ کرو. کیونکہ کافر جہا ہے یہ ہلکے کتے واگ ہوتا ہے, یہ وڈتا ہے, یہ فطرت ہوتی ہے. لہذا اسلام میرے دند توڑ کے رکھ. اس واسطے حکم ہو گیا کہ باہر دے جن کفار نے عرب تو علاوہ دے انہوں نے واسطے یا اسلام قبول کیتا جائے یا جزیہ انہوں تو لیا جائے. جی دونوں چیزاں قبول نہ کر فرمایا پھر انہوں نے عورت مرد جہے تے آ جان قبضے وہ غلام لونڈیاں بن جان گے, جناب جہے دوسرے انہوں قتل کر دیتا جائے گا. یہ تفصیل خود سیاستہ دیا حدیث نبی پاک نے فرما دیتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو عرب تو علاوہ لوگوں کے واسطے تین چیزاں, یا اسلام یا جزیہ یعنی سالانہ پیسے انہوں کو فی کس وصول کیتے جان گے. کسی 10 روپئے رکھے جان یا 20 روپئے رکھے جان یا 50 روپئے رکھے جان, سال تو بعد یا 100 روپیہ رکھا جائے جن بھی, تاکہ انہوں وہ بھی اس واسطے کیونکہ مسلمان حکومت نے انہوں کا تحفظ کرنا ہے, انہوں جناب والا حفاظت دینی ہے. اس واسطے اسلام انہوں تو عوض لے گا, معاوضہ لے گا, وہ بدلے کے اندر انہوں کا تحفظ کرے گا. اس واسطے اسلام نے حکم جاری فرمایا. اور مقصد کی نکلا جہاد کا دل کر رہا ہے فتنہ. غور نال بولو, فتنہ کفار دا فتنہ توڑنے واسطے, کفار دا فتنہ توڑنا. تو کفار دا فتنہ کی ہے انہوں دا
قانون انہوں دی طاقت، انہوں دا قانون طاقت. جب مقصد جہاد ہے وہ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر 50 سالہ جہاد جو ایک ڈھنگ رچایا گیا ہے، کیا یہ مقصد جہاد کو پورا کر رہا ہے؟ جہاد کا مقصد ہے کفار کے قانون کو توڑ دینا، کفار کے فتنے کو ختم کر دینا، مسلمانوں کافروں کے شر اور فساد تو بچا لینا. یہ ہے جہاد کا مقصد. اور بھائی تے اپنے ملک کے اندر پاکستان جس ملک کے اندر بیٹھے اتنے تے کافروں کا قانون چل رہا ہے، جب خود اپنے گھر کے اندر کافروں کا قانون جاری ہے تو پھر معلوم ہوا اصل اپنے گھر کے اندر جہاد کا مقصد ختم کیتی بیٹھے کشمیر لوگوں کا کی مانا ہے؟ قرآن نے فرمایا فتنہ ختم ہو جائے. کافروں کا ایڈا بڑا فتنہ تے ملک کے اندر 50 سال 53 سال ہو گئے. یہودی کا قانون، کیا یہودی مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تو جب کافر ہے تو وہ قانون فتنہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح لگا. کافر کا قانون فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو جو فتنہ رب آتا فتنے کو مقاومت واسطے جہاد کرو. تو پھر عجیب گل ہے کہ انہوں تنظیموں نے نام نہاد مجاہدین نے دیکھو کتنی وڈی اسلام نہ جناب کتنی وڈی غداری کی اور مسلمانوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے کہ جو فتنہ مقابلہ سی وہ اپنے ملک کے اندر ہے تو جہاد کتنے ہو رہا ہے؟ سیانے آدھے منجی اپنی ہیٹ ڈنگورا پھیرنا چاہیے. جی اتنے ڈنگورا پھیریے تو یہودی اپنی منجی تھلے ہو رہا ہے تو جہاد کتنے ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا مقصد جہاد کی جب گل کریے تو بھی یہ تنظیم جھوٹیاں ثابت ہوندیاں نے. کی ہوندیاں نے؟ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہوں جی جہاد کیتا بھی جائے تو میں دس دیتا ہے شر فتنہ مکان واسطے رب دا دین غالب کرنے کی خاطر. ہوں اتنے حدیث مصطفیٰ پیش کرنے ہیں. سرکار نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا جہاں بندہ دنیا کی خاطر لڑتا ہے، کاری خاطر فرمایا کتاب بنائے دنیا کرتا ہے، ایسا بندہ منافق مرتا ہوں. یہ ہو کے مرتا ہے؟ نفاق دی موت مرتا ہے، منافقت دی موت مرتا ہے. جڑا جنگ کرتا ہے دنیا دی خاطر، کاری خاطر مسلمان لڑتا ہے دین دی خاطر، مذہب دی خاطر. مسلمان نہ زمین دے ٹکڑے کی خاطر لڑتا ہے، نہ دنیا مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے. مسلمان اگر لڑتا ہے تو صرف اور صرف اللہ دے دین نو غالب کرن دی خاطر، کافراں دا زور توڑن دی خاطر، کافراں دا فتنہ مقابلہ دی خاطر لڑتا ہے. اسلام دے اندر جہاد قتال لڑائی اگر ہوے دنیا دی خاطر تو پھر وہ منافقت دی موت ہے، شہادت دی موت نہیں. ہوں دیکھو جب اپنے ملک کے اندر کافر دا قانون ہے تو اتوں وہ نام نہاد مجاہدین تنظیم اس ملک چو کافر دا قانون کڈن واسطے آمادہ نہیں، تحریک نہیں انہوں دے اندر، تو پھر سمجھ لو کہ کشمیر دا خطہ زمین دا آزاد کرنا چاہیے وہ واسطے جو لڑ رہے ہیں تو پھر زمین کا ٹکڑا واسطے خالی لڑنا. تو یہ سمجھو جی موتار کے اتنے کتے کی لڑائی ہے. اسلام کا مجاہد اپنے خون اگر وگاڑتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو غالب کرنے کی خاطر بنا اور مقصد ادا نہیں ہوتا. تاری فوج کا حال ہے کہ تاری فوج کے اندر جو بھرتی ہوتے ہیں وہ خدا کے دین اسلام کی خاطر نہیں ہوتے، جہاد کی خاطر نہیں ہوتے، تنخواہ کی خاطر ہوتے ہیں. 3000 لو جی چل ٹکر پانی چل جائے گا جی. تنخواہ کی خاطر بریگیڈیئر جنرل تک تنخواہ کی خاطر عیاشی قوم کی خاطر فوج کے اندر جاتے ہیں. معلوم ہوا حدیث مصطفیٰ کے حوالے نال کہ یہو جہ فوجی مر جان تو منافقت کی موت مرتے ہیں، شہادت کی موت نہیں مرتے. شہادت کی موت تو بندہ مرد ہے جڑا فوج جاوے تو اسلام دی بلندی کی خاطر اور لڑائی بھی کرے تو خدا دے دین کی خاطر. میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھ؟ معلوم ہوا تاری فوج کہڑی موت مرتی ہے؟ بولو
مستفا کا حوالہ ہے. سرکار نے سرمانے والی شان کے حوالے گل کر رہے شرطی رائے نہیں پیش کی. اور ہر بندہ اس چیز کا گواہ ہے کہ فوج جنہیں بھی فوج کے اندر جاتا ہے وہ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ تاکہ میں فوج 75% جو ملک کا کھاندی ہے تو وہ چھلڑ مینو بھی لگ جا. وہ یہاں چھلڑ واسطے جانا ہے خدا کے دین کی خاطر. اور میں تمہیں پہلے دس چکیا کہ جہاں حلف نامہ فوج اٹھا ہے اس حلف نامے کے اندر اسلام کا لفظ مذہب کی حفاظت کا لفظ اتوں ہی ثابت ہو گیا کہ فوج صرف اور صرف چند ٹکڑے واسطے بھرتی ہوتی ہے. معلوم ہے انہوں کی موت اسلامی نہیں غیر اسلامی موت ہے. اسلامی موت اس بندے کی ہوگی گی جڑا خدا دے دین کی خاطر جائے گا. قریبی رشتے دار جرنیل نو قتل کیتا تو ملکہ الزمت اتنے آئی دورے تے انہیں آن کے جناب سارا کے مطالبہ رکھا جی تو حکومت چاہنا ہے تو فوری طور کے اتنے اس حاجی ترنگ زید جن نے میرے قریبی رشتے دار نو قتل کیتا ہے ان کی قبر تے جا کے بمباری کر پھر تینوں حکومت ملے گی. صدر ایوب نے اس فوج تو جا کے اتنے بمباری کرائی. حالے تک بھی لکڑا کے مقام تے حاجی ترنگ زید کی قبر کے نال 10 من کا بم اسی طرح پیا ہے جہے وہ بم برسائے گا انہوں کی قبر دے. اتوں ثابت ہوا کہ پاکستان کے اندر مکمل آزادی کے نال قانون کنہ کا چل رہا ہے کافران کا چل رہا ہے. جب اتنے کافران کا ہے تو پھر کشمیر کے اندر جہاد کا کوئی مانا کیونکہ خدا فرماتا ہے اپنے ہوں ایک ویکو میرے سر تے اپنے اینے پتھر پہنے کہ میں سر اپنے انہیں پتھروں کے تھلے دبیا پیا میں کسی اور کھے کھڑ سکا گا. پہلے اپنے آپ کے پتھروں آزاد کرا گا تو پھر ہی دوجے کا پتھر سر تو ہٹا سکنا وا. جی اپنے آپ دبے پیا تو دوجے کو آزادی کتنے دیا گے؟ میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یہاں نام نہاد مجاہدہ کا وہی کام ہے کہ وہ کیڑے نے آخیا ماں میں آسمان اپنے تے چکیا ہے آسمان میری کل میں کھلوتا ہے تو کیڑے کی ماں نے آخیا پتر تیرا لک بھی دستا ہے تیرا لک بھی دستا ہے کہ آسمان تو ہی چکیا ہونا. یہاں نام نہاد مجاہدہ کا ملک دستا ہے کہ یہاں کشمیر کے اندر جہاد ہی کرنا ہے. وہ ظالموں اپنے گھر کے اندر تا اتنا جناب ہے جی حال بہنا ہے کہ سوائے کفر دے تے کو اتنے کوئی کم نہیں ہو سکتا پیا. تو پھر سمجھ لو کہ تسا کشمیریاں آزاد کرا سکتے نہیں تو نہ انہوں اس طرح دیا تحریک دے دے کے ہلاک کرانا. ہاں جی یہ کوئی خیر خائی ہے. اسلام یہ خیر خائی نہیں آختا نہ اسلام یہ اجازت دینا ہے. اگے تے ملک کے اندر عزت فروشی دے اجازت نامہ جاری ہوتا ہے. کافر دا قانون ہے نا. کشمیر کے اندر کہنے لگے جی مینو کہنے لگا حرکت الانصار دا کارکن کہ جی کشمیر کے اندر بڑی عزت لٹتے ہیں ہندو. میں کیا بے وقوفا اتے جی عزت لٹتے ہیں تو تیرے ملک کے اندر یہ صورت حال ہے کہ گورنمنٹ باقاعدہ لائسنس جاری کر دی ہے چکلے بٹھان واسطے عورت نو کر دیں کہ بھائی گورنمنٹ چکلے بہان واسطے عورت نو عزت ویچن واسطے لائسنس جاری کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ کی خیال ہے بھائی اتے عزت واسطے اپنی گورنمنٹ اجازت نامہ جاری کرے زنا دا ایک ہی خیال ہے اپنی بیٹیاں نہیں کشمیر والی اپنی نے اپنے پاکستان والی اپنی نہیں یہاں گورنمنٹ زنا کراوے اجازت نامے جاری کرے کشمیر کے اندر جہاد ہو رہا عزت بچاؤ کی خاطر تو سمجھ رہے کہ سوائے مسلمان کو ہلاک کران دے انہاں مجاہدوں کا اور کوئی مقصد نہیں. اور اگے سن واجپئی اتنے آیا نواز حکومت کے دور 3 دن اتنے انہیں دورہ کیتا لاہور کے اندر 3 دن اس کی وجہ لاہور بند رہا. تمام لوگوں نے دیکھا اخباری خبر کے مطابق گل کر رہا اخباری خبر کے مطابق واجپئی نے تے ملک لاہور کے اندر آ کے 3 دن رات نو شراب اور زنا دے نال گزارے مسلمانوں دیا دیا بہنوں زنا کیتا رات نو
مشرات اور گورنمنٹ نے پیش کیتا ہے. اس نے فوج بھی موجود سی, اس وقت نام نہاد مجاہدین بھی. ہوں ایمان نال دس, جس ملک دے اپنے حکمرانوں کا یہ حال ہوئے کہ ہندو نو دعوت دے کے مسلمان دی دھی بہن دی عزت نو اگے پیش کیتا جائے اور اس کو عزت کرائی جائے, تو کیا اگر اپنے ملک کے اندر یہ حال کرا ہو تو کشمیر کے اندر اگر ہندو عزت لٹ دے کشمیر ہے مسلمان دی, اتے غصے کرنے کا کیا مانا ہے؟ کیا قیامت والے دن ہندو فوجی رب اگے نہیں کہہ دیں گے کہ یا اللہ انہوں کشمیریوں کی عزت کی خیرت ہوتی سی تو سارے بادشاہ نے بلا کے اپنے گھر کے اندر خلاف کرا سر؟ تو اس وقت کی جواب دو گے نام نہاد مجاہدو؟ فوج 5 لاکھ ملک کی دیکھ رہی ہے, تمام مسئلے ایٹم بم تک موجود ہے, بے غیرت حکمران بے زمین فوج نام نہاد مجاہدین اکھے دے 3 دن عزت لٹی دی ویکھیے. اتنے نہ یہاں کی بندوقڑی اٹھی ہے بلکہ بندوقڑی چھڈ اتنے یہاں کی زبان نہیں کھل سکی. پھر سمجھ رہے کہ یہاں کا جہاد کشمیر کے اندر نہیں. اگے سن, جڑا دشمن دی مالی امداد کرے بھائی وہ بھی برابر کا دشمن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دشمن دی جڑا امداد کرے, مثلا ایک بندہ میرے تے حملہ کرنا ہوتا ہے, دوجا انہوں پیسے دینا ہے, وہ پیسے نال کلاشن کو خرید کر لینا ہے, پھر مینو مارتا ہے. جڑا پیسے دینے والا ہے برابر کا جرمدار ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہیں امداد کی ہے. کی ہے؟ ہوں ذرا توجہ کر, سڈے اپنے ملک کا کی حال ہے؟ ارباں روپے دیا آڈیو ویڈیو کیسٹ بھارت دیا اس ملک کے اندر وکدیا نے, بھارت دیا ارباں روپے کا سرمایہ, ارباں روپے منافع وہ جانا ہے بھارت وال. پھر بھارت وہ اصلہ خریدتا ہے, اصلہ خرید کر کے فوج نو دیتا ہے, فوج مسلمانوں سے استعمال کرتی ہے. اور ایمان نال دس اپنے ملک کے اندر کنے لوگ ایسے نے جہے کشمیریوں کے بھی دشمن نے اور مسلمانوں کے دشمن نے اور مالی امداد کر رہے ہیں ہندوستان کے. میری گل سمجھ آئی؟ جی میں گل کی ہے صحیح ہے کہ غلط؟ کیا آڈیو ویڈیو کیسٹاں کا سرمایہ بھارت جانا ہے کہ نہیں جانا؟ انہوں کی مذہبی امداد نہیں کر رہا کیونکہ انہوں کی ثقافت انہوں کی تہذیب اس اتنے ملک کے اندر عام کی جا رہی. حتیٰ کہ پچھلا راجیو گاندھی جہاں سی ان کی بڑھی نے یہ بیان دیتا اخبارات کے ذریعے, سونیا گاندھی نے, کہ اس وقت دنیا کے اندر نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے اور نظریاتی جنگ اسی ہندوستان تو جیت چکے ہیں کیونکہ منڈا یہاں کا تو فوٹو سارے فلمی کنجر کی لگی ہے. گھر گھر یہاں کے ڈرامے فلما ساڈیاں چلتی نے. انہیں آخیا جی اسی گیا لڑنا سارے کی ہے پاکستان. یہ جواب سوالیہ نشان بن کے راجیو گاندھی کی بڈھی نے کیتا خدا کی قسم نام نہاد مجاہدہ تو اور فاضیہ تو اگر ہے کوئی بےمان تے دا جواب دے کے بکھاوے, یہ جواب یہاں کو نہیں بن سکتا. اس واسطے نہیں بن سکتا کہ کی جو کھڑے عجیب گل ہے کہ اتنے ہڑتال کر لینی, اتنے دکانیں ساڑ دنیا, اتنے دکانیں بند کر لینیا, اتنے کاروبار بند کر لینے, تو تھی آخو کشمیر کی امداد ہوے گی. اور جب کشمیر کی امداد کی واری آئے پھر کاروبار بند کر لین, تو جب بھارت کی امداد کی واری آئے پھر آڈیو کیسٹاں کے کاروبار کھل جان. وہ ادھر بھوکے ہو کے امداد کر دو, ادھر انہوں نے اڈا کے امداد کر دو, تو پھر تھی آدھو سا کشمیر تے حامی ہاں. سمجھ لو کشمیر نال انہوں دشمنی تو سوا اور کچھ نہیں. اگلی گل سن, یہ صرف کیوں ہویا؟ اس واسطے ہویا کہ انہوں لوگوں نے کافر دے قانون نو توڑن دی نہیں سوچی, کافر دے قانون نو نہیں سوچی. اگلی گل تے توجہ کر, کافر دا قانون اور شر فتنہ اسی طرح چل رہا ہے, آزادی نال چل رہا ہے, انہوں نہیں توڑا گیا. کارگل 1 لاکھ لاشاں جنہوں لٹایا جائے تو پہاڑی لک جائے, کارگل کی پوری این ایک لاش بنتی ہے, بلکہ لاکھ بندہ 2 لاکھ لاشاں کٹھیاں کر کے ایک جگہ رکھو خود ایک پہاڑ بن
بندہ اس کے باوجود کہ آخے تے واپس آئی فوج؟ بولو نا، نام نہاد مجاہدین کہ نام آخے تے واپس آئے؟ امریکہ دے آخے تے معلوم ہوا یہاں دے سر کافر چڑیا بیٹھا ہے، وہ اپنے سر نال جہاد نہیں کیتا ہی۔ پھر میں اگلا سوال کیتا کہ کارگل تسا چھڈ کے آ گئے یہودی نے کہتے کہ تسا ثابت کر دیتا کہ اصا خدا دی خاطر جہاد نہیں کیتا، یہودی دی خاطر کیتا ہے، ورنہ تسا دے اندر اگر اسلام دی غیرت ہوندی، جہاد اسلامی ہوندا تو تسی آ کر کے کھلو جاندے۔ تسی امریکہ نو کہندے کہ تو سانو پیچھا کرن دی کیا سوچنا ہے؟ نواز گنجے نے حکم دیتا تے نواز گنجے نو کہندے اسا اتوں فارغ ہو کے ہن تینوں مارا گے جے تو سانو پیچھا ہو آتا۔ یہ سارے پوچھا لینا جناب باری لتا ٹا کرتے پیچھا نسے تے پھر سمجھ لے کافران دی تابے داری کرنا اسلام دا مجاہد نہیں ہو سکتا۔ اسلام دا مجاہد وہ ہے جڑا مستفا دی تابے داری۔ ظالمو تساں نے بیکار کتے وانگو مسلمانوں دے خون نو برباد کر دیتا ہے، کتے دے خون دا بھی مل پی جاتا ہے، تسا 1 لاکھ جان دا مل نہیں پایا۔ تسی ایڈے وڈے اسلام اور قوم دے غدارو، اس خون دا جواب دو جب قیامت کے دن اٹھو گے اے فوجیو اور اے نام نہاد مجاہدو، قیامت والے دن تہاڈیاں چادراں دے اوتے 1 لاکھ مسلمان دے خون پے ہون گے تے رب اگے مطالبہ کرن گے یا اللہ آپ بھی برباد ہوئے سن، سانو بھی برباد کیتا سی، لہذا یہاں کو حساب لے سارے اس دن خون کا کی حساب دیو گے؟ خدا اپنی تنظیموں تے پیسے کٹھے کرا نہ ویکھو، مسلمانوں دے خون دی قیمت ویکھو۔ خدا دی قسم اسلام دے اندر تو ایویں مت سمجھدا ہوے گا، اسلام دے اندر کعبے دی قیمت تھوڑی ہے، مسلمان دے خون دی قیمت زیادہ ہے۔ اسلام دے اندر مسجد دی قیمت گھٹ ہے، بیت المقدس دی قیمت گھٹ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کعبے نو کعبہ بڑی عزت والا ہے مگر میرے مومن دے خون دی قیمت کرنا وہ زیادہ ہے۔ تو سب مومن دے خون ضائع کیتا ہے، تے کول قیامت والے دن حساب لیا جائے گا، اور جہے ملا ملوانے چپ رہے خبردار نہیں کیتا، ڈر خوف کی بنا پہ یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر قیامت والے دن انہیں بھی جواب دے انہیں رب اگے کہ جی تمہیں پتا سی تو تصا منہ کیوں نہ کھولیا۔ اگلی گل سن، پاکستان کی طرح معلوم ہوا کارگل کے واقعے تو اور تمام واقعات تو کہ کشمیر ہندوؤں کے قبضے نہیں، یہودی کے قبضے۔ کن قبضے؟ اقوام متحدہ اج آرڈر کر دے سختی نہ کہ کشمیر تو بھارتی فوج نو ہٹا دیتا جائے۔ ایمان نال دسو بھارت ہٹا لے گا کہ نہیں؟ تھی خود سمجھدار ہو۔ صدام حسین عراق کے بادشاہ صدر نے کویت پہ حملہ کیتا، پوری اقوام متحدہ حرکت آ گئی، دنوں کے اندر اندر کویت نو واپس لے لیا۔ مسلمانوں کے حالے تک اقتصادی پابندیاں نے، دوائیاں علاج کھانے پینے بند کی کھڑے انہوں نے، رب دے رسول نے سہارے تے چل رہے ہیں عراق کے مسلمان۔ تو جے اقوام متحدہ دے تمام ملک کٹھے ہو کے عراق کے اتنے حملہ آور ہوتے ہیں تو بھارت کے اتنے کیوں نہیں ہوں؟ بھارت کشمیر بھارت کے قبضے نہیں، یہودی کے قبضے ہے، اور اگر یہ بھارت کے قبضے منیا جائے تو میں پاکستانی فوجوں اور پاکستانی نام نہاد مجاہدہ تو پوچھنا وا کہ یہ خطہ کشمیر دا ہندوؤں تو لے کے تے یہودی دے سپرد کرنا چاہتے جی پاکستان وہ سپرد ہوا ہے، جی مکہ مدینہ انہوں نے دتا جے انہیں کشمیر دینا جے، تو پھر سمجھ لو ساڈے نزدیک یہودی وڈا دشمن ہے، ہندو چھوٹا دشمن ہے۔ کیوں؟
ہندو ساری جان دا دشمن ہے، یہودی ساڈے ایمان دا دشمن ہے۔ یہودی چاہتے مسلمان بے ایمان تے بے غیرت بن کے رہے، جیوندا رہے مگر بے ایمان تے بے غیرت ہوے۔ ہندو سانو جانوں مارنا چاہتا ہے تے جان تے ٹری جانی ہے، ایمان ٹر جائے تو واپس جڑا ایمان دا دشمن ہوے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے، جان دا دشمن چھوٹا دشمن ہوتا ہے۔ ہندو ساری جان دا دشمن ہے، یہودی ساڈے ایمان دا دشمن ہے۔ جڑا ایمان دا دشمن ہے جی اندر ہاتھ کشمیر دینا ہے، جی میں پاکستان 53 سال تو دیتی کھڑے ہو تو پھر سمجھ لو اندر یہ ہندو رہے وہی چنگا ہے۔ اور اگلی گل سن، یہ دسو بھائی فوج دی طاقت زیادہ ہے یا مجاہدہ دی؟ ہر زور ایٹم بم تک دا زور کہدے کول ہے؟ فوج کو، مجاہدہ کول تو نہیں نا۔ یہ ہوئی فوج ساری لڑی سی تے ادھا کشمیر دے کے واپس آ گئے۔ مقبوضہ کشمیر نہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ فوج لڑے کھوجو اور فوج لڑے تے ادھا کشمیر دے کے واپس آ جائے، جہے وڈے طاقت والے پروان نے یہ تو لڑ کھا کے واپس آ گئے تو مجاہدہ کھو کے ہونا۔ وہ جنہوں کو ساری طاقت ہے وہ تو لڑ کھا کے الٹا، بلکہ سانو ایک فوجی نے دسیا پرانے نے، انہیں آخیا جناب جس وقت اسی کشمیر دا حصہ چھڈ کے تے پیچھا آئے سن، ساری رات کئی ہزار عورتوں مسلمانوں کے ہندو دی فوج نے زنا کر کے ساری رات جشن منایا ہے۔ یہ لعنت کنہاں دے سر گئی؟ فوج تے اس وقت دی گورنمنٹ دے سر گئی۔ اگر وہ آخر کہ اسی اپنے حکمران دے حکم دے پابند ہاں تو پھر سمجھ لے اینی ایک گل کر کے وہ چھٹ نہیں سکتے، اس واسطے کہ یزید دی فوج یزید دے حکم تے امام حسین نال لڑ رہی سی، لیکن انہوں دا لڑنا جو نجائز سی، اس گل کہہ کے یہ گل کہہ کے قیامت والے دن یزید دی فوج نہیں چھٹ سکتی کہ یا اللہ اسی مجبور سا، سانو اپنے بادشاہ دا حکم سی، رب فرماوے گا میرا حکم وڈا سی کہ یزید دا حکم وڈا سی۔ میں تو تمہیں نہیں سی آخیا حسین نال لڑو، میں تو روکن کا آخیا سی، تسا کیوں لڑو؟ تے خدا دیا بندیا یہ نام نہاد مجاہد تے فوج جڑی چھڈ کے کشمیر واپس آئی اپنے بادشاہ دے آخے تے قیامت والے دن رب انہوں پوچھے گا میں تو نہیں سے آخیا تسی کیوں واپس آئے، اگا کیوں نہ گئے؟ میں تو تمہیں حکم نہیں سی کیتا۔ معلوم ہوا یہ عذر پیش انہوں دا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اگلی گل سن، ہجرت سارے مسلمان اس گل تو غور کرنا، جنیاں تنظیم کشمیر کے اندر لڑ رہی ہیں ساریا ایجنسیاں کے تحت لڑ رہی ہیں۔ ایک امریکہ کی ایجنسی وہ نام ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، کی نام ہے انٹرنیشنل۔ اس گل کی ساری تحقیق میں انہوں بندیاں تو کی ہے جڑے کشمیر لڑ کے آئے ہیں۔ اس وقت وہ بندہ افغانستان جیل کے اندر ہے، انہیں کئی گوڑیاں ماریا ہے، وہ کمانڈر رہا اتنے سانڈے کا بندہ سی، چشتی میرے کو آیا ساری حقیقت انہیں دسی، انہیں آخیا ایمنسٹی انٹرنیشنل امریکن ایجنسی اور پاکستان دی ایجنسیاں یہاں دے کول یہ تنظیم معاوضہ وصول کر دیا نے بندہ مرامن دے کی وصول کرتے ہیں؟ لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ فی کس مرامن دے لینا ہے، پھر ادھے پیسے بچارے مقتول دے وارثاں تو پہنچا دینے نے، ادھے اپنے مرکز سے لا لینے نے۔ اس طرح یہاں دی ایجنسیاں دے تحت، اور اس کی تصدیق اور سن، میرے کو اخبار دا ٹوٹا پہ سابقہ حکومت دا گورنر شاہد حامد نے بیان دیتا کہ لشکر طیبہ والے کون کہتا ہے دہشت گرد ہیں، یہ تو حکومت کی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ میرے کو اخبار پہ موجود ہے، کافی پالیسی چل رہے ہیں، معلوم ہوا یہ ایجنسیاں دے تحت چلنے والے نے۔ اور دلیل سن، کچی کوٹھی کوٹ رادا کشن لشکر طیبہ دا صدر مینو دعوت دین آیا،
اس میں سوالات کیتے 100 بندہ اس چیز کا گواہ کوٹرا دا کشن دندر نور مسجد دے واقعہ ہے. میں اٹھ کے آخیا بھائی یہ دسو اے لشکر طیبہ والو تمہوں اتنا پیسہ معاوضہ ملتا ہے بندے مران دے. جی میری گل غلط ہے تو اٹھ کہ غلط ہے، جی جھوٹھی ہے تو کہہ دے جھوٹھی ہے تو ثابت کر. میں مسجد خانہ خدا کے اندر بیٹھا اٹھ کے کہنے لگا چشتی صاحب نے مولوی صاحب نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، ہم مجبور ہیں. انہوں دے منہ دی تصدیق کہ یہ پیسے لیندے نے تے انہاں ایجنسیاں دا مطلب کی ہے یہ پیسے انہوں دے کے تے مسلمان اتوں لے لے کے جانے. کوئی 7 بہنوں دا بھرا مرا چھڑنا، کوئی 2 دا بھرا مرا چھڑنا، کسی دے پیو ہے جی پیو دے گھر کوئی پتر تو مرا چھڑنا. یہاں دا مقصد اصل کی ہے ایجنسیاں دا بھائی اس ملک دے اندر جڑے دینی خیال والے بندے نے دینی ذہن والے بندے نے وہ اتنے مر جان پیچھے سانو ملک خالی مل جائے. امریکہ چاہتا ہے کہ اسی خوب عیاشی کریے جی ملک چلائیے قانون اپنا کوئی اتنے سر چکن والا نہ ہو. اس مقصد کی خاطر وہ بندے اتنے مرادے نے پے. معلوم ہویا ایجنسیاں دے تحت چلن والے قوم دے غدار نے وفادار نہیں. بلکہ شاہد حامد نے تو بڑا عجیب انہیں بیان دیتا سی. اگلے بیان دے الفاظ نے انہیں آخیا لشکر طیبہ والے تو کسی مسلمان کا قتل تو دور کی بات ہے یہ تو کسی کافر کے قتل کو جائز نہیں سمجھتے. اندازہ لگاؤ جہے کافر کے قتل کو جائز نہیں سمجھتے وہ جہاد کی کریں گے. اور اگلی گل کہ سارے سنی حضرات یہاں کی پیڑ چال کی انہیں قسم کھدی ہے بھی دشمن ساڈا لک دی لا کے بوے تو اصل بھی لک دی لا لیں. بریلوی جڑے کیوں یہ آدھے دیکھو جی لک دی لا کے بیٹھا آسان نہ لائی تو میرا مقابلہ تو نہیں ہوگا. جی دشمن اپنی عزت ویچے کنجر محلے پا دے تو پھر یہ سوچتے ہیں دیکھو جی ہوں آسان نہ کیتا تو پھر مقابلہ تو نہیں ہونا. وہ تا بیڑا ترج ہے مقابلہ انج نہیں ہوتا. جی کوئی دشمن لک دی لا رہے تو پھر وہ لوگوں یہ آخی دا دیکھو بے شرم ننگا ہو کے بیٹھا یہ تو نہیں کہیں بندہ بھی لگا ہو جائے. ہوں بھابیاں دیا تنظیم اتے کشمیر کے نام سے جہاد کا بہانا اصلا کٹھا کرن رہے ہیں بھائی اصا اتنے دربار چاہنے نے کی چاہنے نے کشمیر کے اندر ایک دربار بہت بڑا یہ نہیں ڈھایا. ہندو نہیں کچھ انہوں آخیا دیکھ لگا غور کر ہندو نہیں اس دربار پایا انہوں نے اٹھا دیتا. بچوں بڑا اس اخبار دربار کا آدھا رہا سارا اخبارات کے ذریعے بھی سارے تک خبر پہنچتی رہی. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سارے سنی حضرات نے یہ نہ دیکھا کہ یہ جو کام کرن دے نے یہ نجائز ہے کہ جائز ہے. انہوں نے آخیا لو جی اصا نہ کیتا تو پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. چاہیے سی کہ یہ انہوں نے آخر بھائی حرام کام اپنی قوم نو اپنے نوجوانوں خبردار کر بے خدا دے بندو ایک گوں کھاوے تو دوجا نہیں کھانا. تھی اکھ کھولو خبردار اپنے پتر نہ بھیجنا نہ یہاں کھانا دینا سب خراب موت مرن دین جی این گل کر دیں مسلمانوں کے بچے بچ جانے. اگلی گل یہاں کی یہ بھیڑ چال انہوں کی یہ جہاد اسلام کے اندر جنگ ہوتی ہے فیصلہ کون کی جنگ ہوتی ہے تمہیں پتا ہے چنگے بدر کو 2.5-3 گھنٹے چ فیصلہ ہو گیا. حضور دے صحابہ جدو بھی جنگ کیتا فیصلہ کر کے چھڑتے سن. جھڑپاں نہیں کھڑو گیا یہ نہیں بھی جھڑپاں کی بارڈر پار کیتا رات نو 2-4 بندے انہوں نے مارے شرارت کر کے واپس آ گیا تو انہوں نے پیچھے یہ شرارت کرنے والے قبضے نہ آئے انہیں گسا کھیا کشمیریاں تے استا پھڑ کے تار تار کر دیتی جانا مار دیتا کی ہے جی انہوں کا رہن اتنے ہلاک کر دیتا. ایسے میرے کو خواجہ صاحب سپیکر بنا سپیکر کے پیسے جنہوں نے دیتے ہیں انہوں نے مینو کیا چشتی صاحب میں دبئی کام کرتا سا میرے نال کشمیری کام کرتا سی وہ میرے نال بہن کھلوڑ نہ کرے بیٹھے نہ میرے نال میں تو بہنا کیوں نہیں اللہ کے بندے میرے نال. اس آخیا بھی تھی پاکستانی بڑے غدار ہوتے ہو کشمیری نے آخیا آئے گا خواجہ صاحب میرے کو سپیکر انہیں بنا ہے اسلام آباد کے رہنے والے میں انہوں نے آخیا بھی اللہ کے بندے بہن کھلوڑ میرے نال نہیں کرنا ہے تھی غدار ہو میں کبھی ایسا غداری کی وہ کہنے لگا غداری تھی یہ کرتے ہو رات نو تساں وڑ کے ہندو کے 2-4 بندے مارنے ہوتے ہیں انہیں سویرے ساریا عزت لٹنیا ہوتی نے ساری بربادی تھی ساری کرن دے ہو. یہ کشمیری کے منہ کی گل ہے.
اسی طرح ہی ہے. ہوں اتوں میں 2-4 بندے اپنے نال لوا, بندوقڑیاں نال لے لوا, واگے والا بارڈر پار کر جا, اتوں 2-4 مار انہیں کے آ جا, تو وہ سویرے اٹھن جہے بابا کے بارڈر تو امرتسر کے اندر جن مسلمان نے انہوں نے عزت لٹ لین, انہوں نے مار کے برباد کر دیں. تو میں اتنے آخر لو جی میں جہاد کر کے آ گیا. یہ جہاد نے لانت کی یہ شرارت چھیڑ خانی ہے. جہاد یہ بریلوی کرے تو بھی شرارتی ہے, جی وہابی کرے تا بھی, مرزائی کرے تو بھی, شیعہ کرے تو بھی. جہاد وہی ہے جہاں فیصلہ کن جنگ کیتی جائے. حقیقت سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ دیا بندیا, یہ اصلے کٹھے کرنے والے لوگ, اپنی جماعت وداون والے لوگ, ہاں جی بندے مرا مرا کے ختم کرا والے لوگ اسلام دے دشمن نے. انہوں کھلا دنیا حرام, انہوں دی امداد کرنی حرام, انہوں بندے دینے حرام. جڑے جان کے ہلاک ہون کیا ان کے شہادت نہیں ہوے گی. شہادت ادو ہوے گی جدو شریعت مصطفیٰ دے نال لگ کے حضور دی شریعت دے مطابق جہاد کیتا جائے. جدو شریعت دی گل آئے گی پھر پہلا اپنے ملک چو کافر دا قانون کڈنا پائے گا, ایتھے ملک اسلامی بنانا پائے گا, پھر فوج ہوے گی اسلامی, پھر اساں انہاں دی کریں گے امداد, وہ کرے گا اعلان, پھر اعلان جہاد ہو کے پھر کافر نو ختم کیتا جائے گا. صحابہ کرام نے ایویں دی جنگ لڑی ہے, شرارت بازی والی جنگ. یہ میرا جو تحقیقی موضوع ہے یہ اپنے پہنچ گیا کمال. میری ایک دلیل دا توڑ سنو. البرق تنظیم بریلویاں دی, کنہاں دی؟ البرق, وہ بھی اتنے لڑ رہی. فقیر دے کول اتنے آئے چندہ کٹھا کرنا. میں آخیا بھائی گل سنو, میں دوجے مولویاں والا کام نہیں کرنا. میرے پہلو سوالات نے, انہاں دا جواب دو, پھر میں تواڈے نال مالی امداد بھی کرانگا, جانی امداد بھی کرانگا, جن میرے کول بندے نے یہ بھی پیش کرانگا, لیکن میرے سوالوں کا جواب دو. میں سوالات شروع کیتے جہے تمہوں اس تقریر کے اندر سنا دیتے ہیں. یہ سوال مینو قسم خدا دی سربراہ البرق تنظیم دا مینو کہن لگا کہ حضرت صاحب تسا جو آخیا یہ بجا آخیا ہے, تسی میرے کو مظفر آباد آؤ, مینو پتہ دے کے گیا, اتے آؤ, میں 14 تنظیموں دے سربراہ اتے بٹھاوا گا تے سامنے, تھی انہوں نے یہ خطاب کرنا. میں کہ انشاءاللہ کسے نے آواں گا زندگی وفا کیتا تو تیرا میں کیا فرض بنتا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر ہر بندہ مبلغ ہے, تیرا فرض بنتا ہے میرے کو جو سنیا انہوں نے جا کے سنا دے. گھر دے کے فقیر نے حق گوئی دا حق ادا کیتا ہے, نہ اپنے معاف کیتا ہے نہ غیران چھوڑا. غیر جانبداری کسی دی جانبداری نہیں کیتی, کسی دا لحاظ نہیں کیتا, کسی دی نئی رعایت نہیں کیتی. پھر میرے یہاں حقائق اور دلائل تو بعد کوئی بندہ یہاں توڑ دے فقیر مجرم ہے, موقف تو توبہ کر لواں گا. جی نہیں ادا توڑ ہو سکتا تو پھر خدا را اس قوم دے خون دے اتنے رحم کرو, مسلمانوں دی عزتوں دے کشمیریاں دے حال دے رحم کرو, نہ چھیڑ خانیاں کہا کے برباد کرو انہوں. فوج ساری مردود ہے, یہاں فوجیاں حالے تک انہوں پھر اسی طرح جناب ہاں جی چک چک کے پار سٹی آتے ہیں. لہذا ہاں لو بھی مسئلہ اور فوجی کی ایک اور گل آ گئی. اج کل مینو خبر لگی ہے فوجیاں نے دیکھ انگریزی قانون اور طریقہ سڈے تے کنا مسلط ہے. فوجیاں نے کتے رکھے نے چوری لبن واسطے, ڈاکا لبن واسطے. یہ اخبار دن آیا ہوں دن ب دن آیا ہوں نا. نہ ہوں یہ گل سنو, سبحان اللہ, میری ایک گل یاد رکھنا, جہی گل قرآن شریف حدیث دین نبی دی شریعت نہ ہوگی نا وہ جائز نہیں ہوتی, حقیقت نہیں ہوتی, جھوٹ ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے, بکواس ہوتا ہے. جو حقیقت رب نے شریعت مصطفیٰ بیان کر دیتی. چور لبن دے بھائی یہ طریقے نے, یا چور خود منے, چور اقرار کرے, چور اونج نہیں جی پولیس کرا دی ہے لما پا لیا تو لڑ مار مار کے, جنہیں نہیں کی وہ آتا جان چھوٹے مان لینا بچارا. یہ لانتیاں دے طریقے نے, اسلام دا طریقہ. اسلام چنج چوری نہیں منائی جاتی, یا تے آپ من لو یا گواہ ہو, یا گواہ ہو, گواہ کے ذریعے دیکھا جائے, یا چوروں پھڑ لیتا جائے.
ہر کتے خود ہی رات کو جناب تھی پیش کر پھر تے یہ طریقے نے اسلام کے اندر چور لبن دے. یہاں کی کیتا نام مرادہ نے وہ یہودیاں ویکھیا ہے وہ تو ہوئے آپ یہودی کتے انہیں کتے رکھے جنساں اپنی کیتا پیار یہاں بھی کتے رکھ لے. ہوں میری ایک گل ذرا دیر رکھنا یہ کتاب ہے میں اپنے ایک شاگرد نو پڑھانا جی میرا شاگرد یہ پڑھ سکتا ہے تو کی گل ہے میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکا گا کی خیال ہے بھائی جی شاگرد میرا یہ کتاب پڑھ سکتا ہے تو میں بھی کتے جی چوری لبتے ہیں وہ شاگرد کی نام بندے ہوں کی خیال ہے انہوں نے بندے سکھایا نا بندے نے سکھایا پڑھایا ہے کتے یار شاگرد نو بو آ جاتی ہے استاد نو نہیں آتی چور دی بو نہیں گل سمجھا. اچھا بھی کتا سیاح ہوتا کہ بندہ بولو تو صحیح نہیں یہاں ثابت کیا کتے سارے نام سیاح نے فوج نے خود ثابت کر دیتا بریگیڈیئر نے کہ کتا میرے نام سیاح ہے تو میں کتا نہیں کیا گزریا وا کتا چور کھولنے کا میرے کو نہیں پڑے گا. دڑ فٹے منہ جب خدا دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. اب بھائی مان لو تھی جب دین بنے ہو تاری عقل چلتی رہی ہے یہ نہیں سوچا تصا کتے کو چوریاں لبا ڈے نے ہوں ہویا جو کتا جانور ہے وہ نام مراد کسی نہ کسی گھر سے ورنا ہی ہوتا انہوں پتا یہاں جان چھڈنی نہیں یہاں جان وہ دکے نہ کسی کا گھر بڑھ جاتا ہے یہاں نہ ایک پوچھنی نہ دو پاوے لکھ قرآن چکے میں سچ اٹھا اور میں خدا کا نام دسا جناب میرے غلط پھڑیا جا رہا ہے میں سچا میں چوری نہیں کی یہاں نہیں قرآن نو دیکھا کتے کی مننی ہے قرآن نو نہیں مننا ایمان نال دسو منن گے ظالم باشی کی صرف انی تقرید انگریزوں کی جی میں انہوں کرتے ہیں جوگی کی کتی واگو یہ پیچھے ٹر پہ یہاں نہیں دیکھنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا جائز ہے نجائز ہے حلال ہے حرام ہے عقل ہے دنائی ہے بے وقوفی ہے ایک غداری ہے کی ہے یہاں نہیں دیکھنا جو انہوں نے دیکھنا ہے کرتے جان گے. تو ایک کتے چھڈ کے چور لبن اور پھر کئی بشیرپور کا واقعہ ڈاکو نے چوری کی توجہ ڈاکا ماریا سویرے کتے بلائے گئے جہاں زمیندار ڈاکا مرائی بیٹھا سی انہیں سویرے کتے بلوائے ہوں وہ تو کیونکہ بلا کے بیٹھا سی اندر گھر سے کتا نہیں سی بننا اگوں پہلے جو کتے میں بیٹھے سن اور کتے کی بننا سی وہ اٹھے تو ایک غریب کے گھر وڑ گئے انہیں کٹ کٹ کے اندر تو کٹ دیتا سارے علاقے گواہی دیتی یار بندہ بچارا مارا ہے یہ جھوٹا ہے بچارے یہ نہ پڑو یہ بچارا نجائز نے فریدا جی پیا نہ ظلم کرو اندر نہ منگی جناب کوئی خدا دی قسم اگر کتیاں نال چوری لبیدی ہوندی تے حضور دی شریعت کتیاں کا بھی ذکر آ جاتا کی خیال ہے رب رسول پتہ نہیں ایڈے ظالم لوگ اس واسطے اس ملک دے اندر کی اللہ دے بندے جتھے عقل ختم ہو گئی ہے اس ملک دے اندر رہن دا کی تو پوچھنا ہے بس ایک بے وقوفاں دے ٹولے وچ ہاں جی تے بدماشاں کمینے لوکاں دے ٹولے وچ سانو رہنا پی گیا ہے. دعا کر اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. اور آخر دے اندر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل